السلام علیکم گریڈ 2 اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ ہمارا سبق آج کا ہے سورۃ البقرہ۔ جی، الف لام میم سورۃ البقرہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 till 3۔ جی 1 2 3۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی 3 آیات پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ومما رزقناہم ينفقون۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، یہاں پر ہم نے اس میں جو ہے کھڑا زبر ہے ذال، ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا۔ لام کے اوپر جزم ہے تو لام کو اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی۔ ذال کو ہم نے کھینچا اور لام کی آدھی شکل ہے، اس کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم نے بغیر کھینچے پڑھا، ذالی۔ کاف لام زبر کل، ذالکل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتاب با پیش بو، ذالکل کتاب۔ اب یہ حرف مدہ ہے، الف خالی، اس سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام الف زبر لا، را یا زبر ری، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو یہ حروف لین میں سے یائی لین ہے، اور یائی لین کو ہم جلدی پڑھتے ہیں۔ را یا زبر ری، با زبر با، ریبا، فا یا زیر فی۔ اب یہاں پر بھی یا ساکن ہے، لیکن یہاں یا ساکن سے پہلے زبر تھا تو ہم نے اس کو جلدی پڑھا کیونکہ حروف لین ہے۔ یہاں پر حروف مدہ میں سے یا مدہ ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، ہا پیش ہو، دال لام دو زبر دل، ہدل، لام لام زیر لن، ہدل لن، میم تا پیش مت، تا زبر تا، متا، قاف یا زیر تی، متقی، نون زبر نا، ہدل للمتقین۔ اب یہاں پر نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں، اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ اب یہاں پر ان 4 قاعدوں میں سے ادغام کا قاعدہ آ رہا ہے۔ جی، تنوین کے بعد یرملون کے 6 حروفوں
میں سے لام آ رہا ہے، یا را لام میم واو نون، ان میں سے کسی بھی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو پھر وہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اب ادغام میں کتنے قاعدے ہیں؟ 2 جی، ادغام بلا غنہ، ادغام مال غنہ۔ اب یہاں پر کون سا غنہ ہو رہا ہے؟ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے یا مال غنہ ہو رہا ہے؟ جی، یہاں پر ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، کیونکہ یرملون میں سے لام اور را کے اوپر جب تشدید آئے تو وہاں پر ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہاں پر جب ہم ادغام کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، حمزہ کے اوپر جزم ہے تو حمزہ کی کوئی آواز نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، یہاں پر بھی حرف لین ہے تو ہم نے اس کو جلدی پڑھا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ہم نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا۔ وَمِمَّا، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو تھوڑا زیادہ کیوں کھینچا؟ کیونکہ یہاں پر حرف مدہ بھی ہے۔ جی، الف خالی اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے، تو ہم اس میں غنہ بھی کریں گے اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ یہاں ہم نے کیا قلقلہ۔ جی، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، ان میں سے حرف قاف آ رہا ہے جس کے اوپر جزم ہے، اور جب ان حروف پر جزم آ جائے تو اس میں قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کا مطلب ہے آواز کا واپس پلٹ کر آ جانا۔ جی، تو یہاں پر ہم نے قلقلہ کیا۔ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ یہاں ہم نے اخفا کیا۔ جی، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے 4 قاعدے ہوتے ہیں، ان چاروں میں سے ایک قاعدہ ہے اخفا۔ جی، حروف اخفا کے 15 حروف ہوتے ہیں، ان 15 حرفوں میں سے حرف فا آ رہا ہے یہاں پر، تو نون ساکن میں ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہے آواز کو چھپانا۔ ينفقون، تو آپ اس کو اچھے سے سمجھ کر اس کو اچھے سے پڑھ کے ریوائز کیجیے گا، اور پھر اس کی ویڈیو بنا کر آپ مجھے سینڈ کریں گے۔ جی ہاں، یہ آج کا آپ کا سبق بھی ہے اور آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ آپ اس کو یاد کریں گے، ریوائز کریں گے اور پھر اس کی ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کریں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔